بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے صبح آپ کی توجہ کچھ پوائنٹس کی طرف دلائی تھی، اب وہ مزید روشن ہو کے سامنے آ گئے ہیں۔ کمپنی کے جانے مانے ٹاؤٹس کی طرف سے ایک ایسے ایشو کو ہوا دی جا رہی ہے جو شریف خاندان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر سکتا ہے، ابھی بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی۔ میں صرف آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آج سے صرف چند ہی ہفتے پہلے واڈا نے کہا تھا کہ ان کے انٹرنیشنل سکینڈلز آنے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ کمپنی ان کی تمام ڈیلنگز پہ ان کی اوپر نظر رکھتی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہر جگہ ان کو سونگتی پھرتی ہیں۔ جو بھی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں، جو بھی اقتدار کے ایوانوں میں بٹھائے جاتے ہیں، ان پر ایسے نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے، تو انہیں پتا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتایا تھا کہ جب واڈا کہتا ہے نا کہ آڈیو ویڈیوز کا مسئلہ ہے اور ان کے تو انٹرنیشنل سکینڈلز بھی آنے والے ہیں، تو معاملہ ان کے لیے گڑبڑ ہے۔ اب ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں، جہاں پہ ایف آئی آر وغیرہ اور سارے معاملات ہیں، وہاں ذرا دیکھتے ہیں کہ واڈا اب کیا مطالبہ لے کر سامنے آیا ہے۔ کم سے کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کے امیج کا احساس ہے تو فی الفور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں۔ کون اس شرمناک الزام کے بعد بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اب میرے پاکستانیوں، یہ مطالبہ کیا فیصل واڈا کا اپنا ہے؟ کیا فیصل واڈا آزاد ہے ایسے مطالبات کرنے میں؟ اور کیا اس کی یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اچانک میڈیا پہ جب آتا ہے تو ساری باتیں اپنے پاس سے کرتا ہے؟ اس کا جو بھی جواب آپ کو سمجھ آئے وہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ میں تو صرف ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ شریفوں سے کچھ منوانا ہے جرنیلوں نے، یہ سب ویسے نہیں سامنے آیا۔ اس کو لوگ کچھ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا سکینڈل ہی جرنیلوں کا بنایا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے نواز شریف کا پاناما سکینڈل آ گیا تھا اور اس کے بعد کے معاملات بعد کے ہیں، اسی طرح یہ ایک سکینڈل بن گیا، آ گیا، لیکن اس کے بعد ویلز ود ان ویلز گھمائے جاتے ہیں۔ یار، پاکستان جیسے ملک میں آپ کی حکومت اور آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ایف آئی آرز ہو رہی ہوں، آپ کو ریمانڈ پہ پیش کیا جا رہا ہو، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتا ہوں، یہ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں جی راوی حسن ایوب۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں مبینہ زراعتی کا نشانہ بننے والی 2 غیر ملکی خواتین، اور کیا کرتے ہیں، ان کی تصاویر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو راوی صاحب نے ان 2 خواتین کی تصاویر پوسٹ کر دی ہیں جن کو مبینہ طور پہ جبری طور پہ اب سے بیجا میں بھی رکھا گیا اور مبینہ طور پہ ان کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا، یا کم از کم ایک کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر میں کیسے معاملات، اور پھر بگ باس کا ذکر کیسے چل رہا ہے، اور اونلی کا ذکر جیسے ایف آئی آر میں کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جواب طلب ہے کہ ویلز ود ان ویلز کون گھما رہا ہے، اور کیا ایک کانسپریسی تھیری ہی سمجھ لیں کہ کیا اسحاق ڈار سے جو استعفے کا مطالبہ فیصل واڈا کے ذریعے کیا گیا ہے، کیا کوشش یہ ہے کہ محسن نقوی کو ڈپٹی بنوا دیا جائے؟ کیا سینیٹر ڈپٹی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور وزیر خارجہ بن سکتا ہے؟ اور کیا اس کے بعد شہباز شریف علاج کے لیے لمبے عرصے کے لیے اسپتال یا گھر شفٹ ہو سکتے ہیں، پھر ڈپٹی ہی وزیر اعظم ہوگا اور ملک چلائے گا؟ کیا بغیر آئینی ترمیم کے درمیانی رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ صرف ایک کانسپریسی تھیری ہے اور اس کو یہی سمجھا جائے، اس پہ زیادہ سنجیدگی سے غور نہ کریں۔ میں آپ کو صرف ویلز ود ان ویلز میں ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں ہی جب باجوہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا چاہتا تھا تو اس نے تحریک لبیک کا دھرنا کروا دیا تھا 2018 میں ہی۔ 2018 میں ہی عمران خان کے خلاف تحریک لبیک کے دھرنے شروع ہو گئے تھے،
اور عمران خان پہ مختلف قسم کے الزامات لگنا شروع ہو گئے تھے دباؤ ڈالنے کے لیے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک نیلا پیلا چینل ہے اور اس کی وفاداریاں، تمام تر وفاداریاں بظاہر شریفوں کے ساتھ ہیں. ان سے کچھ گستاخانہ مواد نشر ہو گیا، وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، ان پہ پابندی بھی لگی 2 ہفتے کی. اب اچانک ہی کمپنی کو یہ خیال آیا ہے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، اور وہ تحریک لبیک جو پچھلے سال 1.5 سے زیر عتاب ہیں، ان کے لیڈرز غائب ہیں، وہ ایک بار پھر ہزاروں کا مجمع لے کے میدان میں آ جاتی ہے. یہ آپ کو میں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ویلز ود ان ویلز جب گھومتے ہیں نا، تو کسی حکومت سے کچھ منوانا ہوتا ہے تب وہ گھومتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ جو ویلز ود ان ویلز گھوم رہے ہیں، انہوں نے کچھ منوانا ہے جس کی وجہ سے یہ ویلز ود ان ویلز گھوم رہے ہیں. ہم اب ان جرنیلوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. پہلے تو مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک مزید چاہیے کہ یہ اب جو میں لائیو سٹریم کر رہا ہوں، یہ میرے اپنے بنائے گئے سافٹ ویئر کے ذریعے ہے، ایپ کے ذریعے ہے. میں یہ لائیو سٹریم کر رہا ہوں، تو آپ نے مجھے بتانا ہے ویڈیو کوالٹی کیسی ہے اور آڈیو کوالٹی کیسی ہے. کیونکہ لوگ بہت زیادہ کمپلین کیا کرتے تھے، تو پھر مجھے یہ خود کرنا پڑا، اور میں اس پہ بڑے لمبے عرصے سے کام کر رہا تھا. پھر مجھے اس پہ مدد لینا پڑی اے آئی کی بھی. جو میرا کام باقی تھا وہ پھر میں نے اس سے جا کے چیک کروایا، کچھ ایررز تھے وہ ٹھیک کروایا. تو اب یہ آپ کے سامنے ہے فائنل پروڈکٹ، اور میں آپ کا فیڈ بیک چاہتا ہوں کہ آپ پلیز مجھے دیں کہ اب کوالٹی کیسی ہے، ویڈیو کی بھی، آڈیو کی بھی، اور باقی آپ کو اوورآل سیٹ اپ کیسے لگ رہا ہے. اب میرے پاکستانی، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے ایک ایسی حکومت جس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یا تو عمران خان جیسا کوئی طاقتور اپوزیشن لیڈر باہر ہو اور وہ کہے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا سکینڈل آ گیا اور میں تو نہیں چھوڑوں گا. ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو باہر پی ٹی آئی ہے وہ تو کچھ نہیں کرنے والی. تو اگر اس چیز کو دبا دیا جائے، محض کوئی ایکشن نہ لیا جائے، تو کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے باوجود اتنا کچھ سامنے آ رہا ہے کہ جو منا گنا ہونا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ ایسے واقعہ ہوا، اور پھر وہ ایئر بی این بی کے ساتھ کوئی ان کی معاملہ تھا، وہاں پہ ان لڑکیوں کو بلایا گیا، لے کر گئے اور وہاں پہ رکھا گیا، اور پھر ان کو قید کر لیا گیا. پھر کال کروائی گئی. کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایک بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی کال کروائی گئی تو انہوں نے اپنی زبان میں اپنے والد کو بتا دیا کہ یہاں کیا معاملہ بنا ہوا ہے. انہوں نے پھر کال کر دی پولیس کو، اور اس طریقے سے یہ ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ $2 لاکھ تک وہ دینے کے لیے تیار تھی. یعنی اس کو مالی معاملہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے، جبکہ اب لوگوں کا شک اس طرف جا رہا ہے، خاص طور پہ جب ایسے تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں کمپنی کے جانے مانے اکاؤنٹس کی طرف سے، کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ کوئی رنگ تھا، ٹریفکنگ کا رنگ تھا، اور یہ سارے اس میں اکٹھے ملوث تھے. اور اب جو اس سارے گینگ میں کمزور ترین شخص ہے اس کو رگڑا لگایا جائے گا اور باقی سب کو بچا لیا جائے گا. دیکھیں 4 اگر ملزمان ہیں تو ایک جو ہے اس کا کسی سیاسی خاندان سے اگر تعلق نہیں ہے، کسی کا چشم و چراغ نہیں ہے، کسی کا خون نہیں ہے، تو وہ ایک بیچارہ جو بچے گا نا، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی بات پر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیئر ٹو ادر کرمنلز وہی رگڑا جائے گا. اور یہاں یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو رگڑا دینے کی طرف معاملات جائیں گے ایونچولی. لیکن کب؟ شریف خاندان نوز دس گیم آل ٹو ویل. میں ہمیشہ آپ کو مختلف اینگل سے چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب پاناما کا معاملہ آیا تو جرنیلوں کے ان کے ساتھ آئیڈیل تعلقات تھے. جب پاناما لیکس آئے تو نواز شریف نے خاص طور پہ اپنا ڈی جی آئی ایس آئی لگوایا تھا. یاد ہے کچھ آپ کو؟ جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف نے لگوایا کہ پاناما کے دوران معاملات جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں رہیں. نواز شریف ایسے ہی اعتماد میں تھا کہ یار میں نے تو اپنا لگوا دیا ڈی جی آئی ایس آئی، اب تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نواز شریف کو کوئی ریسکیو نہیں کیا گیا اور عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی کرپشن کی تو داستانیں سب کو پتہ ہیں. اب اگر شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ مینج کر لیں گے تو یہ اچھی طرح انہیں پتا ہے کہ ساری ماننی پڑیں گی. تو جو بھی جرنیل منوانا چاہتے ہیں ان کو سب مان کے اپنا گلا چھڑوانا پڑے گا، جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے. باقی ظاہر ہے کہ آنے والا وقت ہمیں بہتر بتائے گا، اور وقت جو ہے وہی ہر چیز کو بیان کرتا ہے بہتر طریقے سے.
اب ایک اور بیان جو ہے وہ فیصل ووڈا کا میں آپ کو سنوانا، بلکہ ایکچولی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کا میرے پاس امیج بھی آ گیا ہے۔ فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، کیس کو ریپ کے بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش، اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ کو سامنے رکھیں، شریفوں کی اور جرنیلوں کی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اچانک فیصل ووڈا کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے ان پر تنقید کرنے کے لیے۔ استعفیٰ بھی مانگو کیونکہ وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کی فیملی کا کوئی بندہ انوالو ہے تو استعفیٰ مانگ لو۔ سو پلیز اس گیم کو سمجھیں کہ کیس جینوئن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو استعمال کس طرف کیا جائے گا، اصل یہ گیم ہے۔ استحکام پارٹی کے سربراہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر میں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر میں استحکام لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک تجربہ کیا جائے گا کہ اگر کشمیر کے لوگ ہضم کر جاتے ہیں استحکام کو، کیونکہ دیکھیں نا ایک پارٹی کا وائبل ہونا بھی تو ہے نا، کہ کیا یہ پارٹی اس قابل ہے کہ جیت سکتی ہے۔ تو استحکام کو اگر آزاد کشمیر میں حکومت، اگر یہ بہت بڑا ایف ہے، اگر نون لیگ یہ ساری باتیں مان جاتی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی کچھ باتیں منانی ہے تو انہی کو حکومت دی جائے گی۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر یہ نہیں مانتے تو استحکام نامی دباؤ بھی ہے، پریشر۔ مجھے ڈان مووی کا ایک سین یاد آ گیا۔ اس مووی میں، اور یہ ڈان 2 کا سین ہے ایک، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جس نے دیکھی بھی اسے یاد آ جائے گا۔ جو کریکٹر ہوتا ہے ڈان کا، اس کو مارنے کے لیے ایک بندہ آتا ہے، ڈان اس کو چکما دے کے اور ایک ایسے مقام پر لے آتا ہے جو گاڑیوں کو کرش کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں اس کی گاڑی کو وہ کرین سے اٹھا لیتا ہے اور جو کرشر ہوتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی کرشر آن نہیں کرتا، اس کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا ساتھ دو۔ ایسے اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے بٹن پہ کہ اگر وہ دبائے گا تو گاڑی سمیت وہ کرش ہو جائے گا ادھر۔ کہتا ہے میں تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، تم سوچ لو تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ بٹن ہاتھ میں ہے پر کہہ رہا ہے میں تم پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ فوج اس ٹائم نون لیگ سے یہ کہہ رہی ہے۔ یہ والا کیس ہے، آزاد کشمیر میں بھی تم ذلیل ہو گئے، گلگت بلتستان میں پہلے کیا جا چکا ہے، تمہیں نکالا بھی جائے گا، کسی اور کو ہم لے بھی آئیں گے۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، آپشن ہمارے پاس بے شمار ہیں، تو دباؤ ہم تم پہ نہیں ڈال رہے، لیکن یہ بات تمہیں کرنی پڑے گی، یہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کچھ؟ تو یہ وہی بٹن ہے جو جرنیلوں نے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے ہمیشہ، اور اب وہ نون لیگ کے لیے نکال لیا گیا ہے کہ ہم تم پہ دباؤ تو نہیں ڈال رہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، سیم پیج ہے، سلیبس بھی سیم ہے، لیکن ہماری کچھ باتیں ماننی ہوں گی۔ اور وہ کیا سینسٹر باتیں ہیں یہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک چیز کا آپ صرف اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حامد میر جیسا، میں اب کیا کہوں، ڈبل ایجنٹ کہوں یا کیا کہوں، بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ عمران خان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، بڑا دباؤ ڈالا گیا، عمران خان نہیں مانے۔ اور دوسرا ہمیں پتا ہے کہ جب کشمیر کا سودا کیا گیا تو مودی کو پاکستان لانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اس سے ملاقات کر لے، جب ڈال لے، اس کی گاڑی ڈرائیو کر لے، تو ہم کہیں جی سودا تو عمران خان نے کیا۔ کیا کچھ ایسا مطالبہ اب شریفوں سے کیا جا رہا ہے جو ان کے حلق تک جو ہے وہ آئے ہوئی ہے؟ سوچیں نا، کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز کے ہوتے ہوئے دستخط ہوں گے کہ اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم کر لیا، اور یہ اب سوچ رہے ہیں یار کہ یہ اگر ہم نے کر دیا تو ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی؟ انہیں ورنہ کس چیز کا اعتراض ہے؟ میں صرف یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا منوانا چاہ رہے ہیں کہ سیم پیج حکومت ہے، پالش میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، خدمت میں بھی کمی نہیں ہے، ہر چیز ان کے حوالے کر دی، ہر محکمے میں جرنیل لگا دیا، ہر چیز ان کو بیچ دی، پی آئی اے تک ان کے حوالے کر دیا، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تم پہ دباؤ نہیں ڈال رہے، بس یہ کام کرنا ہوگا، ڈو مور۔ یہ میرے پاکستانیوں تھوڑی سی سنجیدگی سے اگر آپ سوچیں گے تو معاملہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ اب کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے دیگر گوں ہی رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ
غربت کی چکی میں ہی پسنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس طرح کے جو رنگز ہیں نا جو انسانوں کی سمگلنگ کرتے ہیں ان کو بڑی پروٹیکشن دی جاتی ہے بڑے مافیاز کی طرف سے. اب آپ امیجن کریں کہ یورپین سٹیزنز میں سے کسی ایک کا یا اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور یورپی یونین کی طرف سے ایک مشترکہ بیان نہ آئے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یورپی یونین میں آپ کو پھر دہراتا ہوں چھوٹے چھوٹے معاملات میں دخل دیتا ہے. کیا یہاں یورپی یونین نوز بیٹر کہ مسئلہ کسی گینگ وغیرہ کا ہے، کسی ایسے لوگوں کا جو ٹریفکنگ وغیرہ کرتے ہیں، سپلائی لڑکیاں وغیرہ، ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا اس لیے یورپی یونین خاموش ہے؟ میں بات کسی ایک ملک کی نہیں کر رہا، سفارت خانوں سے تو آیا ہوگا پریشر، لیکن میں یورپی یونین کی ایز اے ہول بات کر رہا ہوں. ابھی تک ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہمارے شہریوں کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا. دیکھیں بڑا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے جس پر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ شاید یہ تانے بانے وہ جیسے قصور میں بچے کا معاملہ آیا تھا نا، تو نون لیگ والے مائک بند کر کے باپ کے ساتھ، مظلوم باپ کے ساتھ، وہ زینب بچی کے جو والد تھے، اور مائک ان کا بند کر کے کیا لگا رہے تھے، تو وہاں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی گئی تھی. ناؤ وی نو بیٹر. جب ایپسٹین کا معاملہ پکڑا گیا کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں اور بچوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کا شوق دنیا کے امیر ترین لوگوں کو ہے، اور وہ اس کے لیے منہ مانگے پیسے دیتے ہیں، تو وہ معاملہ دبا دیا گیا تھا. اگر یہ معاملہ بھی دبا دیا جاتا ہے تو پھر ہمارا شک یقین میں بدل سکتا ہے کہ معاملہ اصل میں وہی ہے جیسے ایپسٹین ٹائپ معاملہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو فی الحال اتنی ہی بات کرتے ہیں اس ایشو پر. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ ذرا نظر رکھیں ٹی ایل پی کی آنیاں جانیاں. اگر ان کے مطالبات بڑھتے جاتے ہیں کہ نیلے پیلے چینل کو رگڑا لگا دو، اس کے مالک پہ 295 کا اطلاق کر دو اور فلاں کر دو اور فلاں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ نون لیگ کے گرد گھیرا چاروں طرف سے شروع ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ بول ٹی وی اور اے آر وائی یہ پرو عمران خان بہت زیادہ نظر آتے تھے. ان کے پروگرامز، ان کا رخ، ان کا بیانیہ، اور خاص طور پہ عمران خان کی تقاریر، عمران خان کے جلسوں میں اے آر وائی یا بول کی فیڈ لے کے چلائی جاتی تھی. تو سب سے پہلے ان چینلز کو ٹارگٹ کیا گیا. جب عمران خان کو رگڑا لگانے کا وقت آیا تو بول کو زبردستی چھینا گیا، اور اے آر وائی کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد، اور ارشد شریف کا قتل، اور پھر بعد میں سبسیکوینٹ سبمیشن جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب نیلے پیلے چینل اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ کے اس کو نہیں پتا. اب ان کے گرد ٹی ایل پی کے ذریعے اگر گھیرا ڈالا جا رہا ہے تو اگلی کہانی آپ خود سمجھ جائیں. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور میرے ویورز مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ عقل مند ہے. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سونے کا بہت بہت شکریہ.